الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ وار درس بنام درس دین لے کر حاضر ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العلی کی انتہائی مایہ ناز تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات ہم پیش کرتے ہیں۔ روزوں سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں ہم مفسدات روزہ یعنی وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں ان سے متعلق گفتگو کریں گے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے یا جنسی تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس گفتگو میں ابھی ہم صرف اس بات کو ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو ہم آگے کریں گے۔ تو کھانے پینے یا جنسی تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ وغیرہ پیا اور بھلے یہ سوچتا رہے کہ اس کا دھواں جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچ جاتا ہے، حقہ پیا، سگریٹ پی، روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، اب روزہ دوبارہ رکھے گا۔ پان یا تمباکو کھایا تو اس کے ذرات لا محالہ حلق تک پہنچتے ہیں، اگرچہ کتنا ہی روکنا چاہے وہ لازمی حلق تک پہنچیں گے۔ تو پان یا تمباکو روزے کی حالت میں کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ یہ سمجھتا ہو کہ حلق سے نیچے نہ اترا۔ چینی، شکر یا کوئی بھی ایسی چیز جو زبان پہ رکھ کے گھل جاتی ہے، وہ زبان پہ رکھی، وہ گھل گئی اور تھوک جو ہے حلق سے نیچے اتار لی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ کا روزے میں استعمال انتہائی خطرناک ہوتا ہے روزے کے لیے، اور اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ دانتوں کے درمیان روزہ سحری وغیرہ کی اور دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنس گئی اور روزے کا وقت شروع ہو گیا، اور اس نے جب شروع ہو گیا تو اس کے بعد نگل لی، تو اگر وہ چنے کی مقدار سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر چنے کی مقدار سے کم تھی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب پہلے سے وہ منہ میں موجود تھی، روزہ شروع ہوا، اور اگر روزہ شروع ہونے کے بعد وہ چیز منہ میں ڈالی تو اب مقدار میں فرق ہے، اگر وہ تل کے دانے کے برابر بھی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ باہر سے منہ کے اندر ڈالی ہے اور پھر اس نے کھائی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق میں پہنچا اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو، اور اگر حلق میں زبان پہ ہلکی سی اس کی نمکینی تو محسوس ہوئی لیکن حلق میں اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ دانتوں سے اسی طرح ناک کے نتھنوں وغیرہ کے ذریعے دوائی چڑھائی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یا تو دماغ میں چڑھے گی یا پھر سانس کی نالی کے ذریعے وہ نیچے اترے گی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی آنکھوں کے ذریعے کوئی اگر سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، سرما سنت سے ثابت ہے، لیکن دیگر دوائیاں جو آتی ہیں وہ آنکھوں کے راستے ڈالی جائیں تو اس میں روزے اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان کے پردوں کی دوائی اگر ڈالی، کان میں دوائی ڈالی تو اگر کان کے پردے سلامت ہیں تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کان کے پردے پھٹے ہوئے ہیں تو ان کا منفذ بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے حلق میں پہنچنے کا دوائی کے، تو ایسی صورت میں گلے میں ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہے تھے، بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو اگر روزہ دار ہونا یاد ہے کہ بھول گیا تھا اور یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزہ دار ہوں اور بے احتیاطی میں حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسی صورت میں وہ نہیں جائے گا، لیکن اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو بالکل روزہ چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اب دوبارہ روزہ رکھا جائے گا۔ یوں ہی ناک میں چڑھایا تو پانی دماغ میں چڑھ گیا تو اس صورت میں بھی روزہ چلا جائے گا، کیونکہ بعض دوائیاں دماغ میں چڑھائی جاتی ہیں۔ دوا، غذا، کوئی بھی چیز ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے یا کسی بھی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے یا دماغ تک نہیں پہنچا سکتے روزے کی حالت میں۔ نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا
منہ کھلا تھا، بارش وغیرہ کا قطرہ یا اولا وغیرہ منہ کے اندر چلا گیا، اور بھلے سو رہا تھا جاگ رہا تھا، بہر صورت اس کا روزہ چلا گیا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور اسے نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر زیادہ ہے کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوتی ہے تو روزہ چلا جائے گا، اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ الٹی کے بارے میں لوگ بہت زیادہ یہ سننے میں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے تو اس الٹی کتنی ہی کیوں نہ ہوئی ہو، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ نہیں جائے گا، خواہ وہ کھانا نکلے یا بلغم نکلے یا کچھ پانی نکلے، کچھ بھی نکلے، کسی بھی صورت میں روزہ، یا خون کی الٹی ہو جائے کہ کسی بھی صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ صرف ایک صورت ہے، دو صورتیں ہیں اس میں، سماعت کیجیے، کہ جو الٹی نکلی تھی اس میں سے کوئی ایسی چیز منہ سے نکلی، نکلنے کے بعد واپس لوٹا لی، تو ایسی صورت میں اب روزہ چلا گیا، ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ الٹی جان بوجھ کر کی، قصداً الٹی کرنے سے بھی روزہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے مفسرات روزہ سے متعلق جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح انداز میں، صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی اور اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔